علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ آپ ہر جمعرات کو ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. ویکلی ایک قرآن ختم کرتے تھے. قرآن کی 7 منزلیں ہیں. روز ایک منزل پڑھیں تو 7 دن میں قرآن پاک ختم ہو سکتا ہے. قرآن پاک کے 30 پارے ہیں. روز ایک پارہ پڑھیں تو منتھلی قرآن پاک ختم کر سکتے ہیں. تو وہ اسلامی بھائی جو اپنی مصروفیات کا رونا روتے ہیں، وہ طلباء و طالبات جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا، سوشل میڈیا سے جان چھڑائیں. وہ کیسے ٹائم ملتا ہے؟ موبائل جو گلے میں بطور ہار پہن رکھا ہے اور ہر وقت اسی میں گھسے رہتے ہیں، اس سے جان چھڑائیں، دیکھیں کتنا ٹائم ملتا ہے. تو یہ بزرگ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود ہر ہفتے قرآن ختم کیا کرتے تھے. اور بزرگوں کو بھی سنیں جو کثرت تلاوت قرآن کا شرف حاصل کرتے تھے. حضرت محمد بن عبداللہ منکسی، آپ دن رات میں 10 مرتبہ ختم قرآن کا شرف حاصل کرتے تھے. حضرت سیدنا خیثم رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی تابعی بزرگ ہیں، ہر 3 دن میں ایک ختم قرآن کا شرف حاصل کرتے تھے. سبحان اللہ. اور بھی بزرگوں کا ہے کہ وہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. یہاں تک کہ 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. اللہ کرے ہمیں بھی تلاوت قرآن کا شرف حاصل ہو. بعد فجر مدنی حلقہ جو ہے نا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں، اس کے ذریعے سے ہمارے طلباء، اساتذہ، مدرسین، ناظمین قرآن پاک پڑھنے کا، سننے کا، سنانے کا شرف حاصل کر سکتے ہیں. ترجمہ کنز الایمان یا نور العرفان اور تفسیر صراط الجنان، خزائن العرفان یا نور العرفان سے ترکیب کر سکتے ہیں، اور یوں ختم قرآن کی سعادت، تفہیم قرآن کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. بہرحال حضرت علقمہ تابعی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ عاشق قرآن تھے اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا عمر بن شرحبیل رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس گئے، ایک بزرگ کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے ساتھ اس شخص کے پاس چلو جو دین اسلام کی پیروی میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کے رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ مشابہ. چنانچہ وہ ہمیں حضرت سیدنا علقمہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس لے گئے. تو یہ دیکھیں بزرگوں کا طریقہ ہے کہ وہ بزرگوں کی زیارت کو جایا کرتے تھے، اور بہت اچھی بات ہے بزرگوں کی زیارت کو جانا. لوگوں کو بزرگوں کے پاس لے کر جانا بہت اچھا وصف ہے. جب اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں، عاشقان رسول علماء کرام کے پاس جاتے ہیں، آپ اپنے استاد صاحب کے پاس جائیں، ہم اپنے پیر و مرشد کے پاس آئیں. اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کرنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ ان کی دعا حاصل ہوتی. جو علماء ہیں، فقہا ہیں، پیر و مرشد ہیں، ان نیک لوگوں کے چہروں کی زیارت بھی عبادت ہے. اور نیک لوگوں کے پاس جانے کے فوائد کیا ہوتے ہیں کہ جب ان کی زیارت کی جائے، ان کی صحبت اختیار کی جائے، تو ان کو فالو کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے. ان کے جو اچھے اخلاق ہیں، ان کے جو اچھے مینرز ہیں،
اٹھنے بیٹھنے ملنے کے کھانے کے پینے کے جو اچھے اچھے انداز ہیں اس کو اپنانے میں طبیعت مائل ہوتی ہے. تو تدریسی اوقات میں تو استاد صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں. اگر طلباء مل جل کر استاد صاحب سے ٹائم لے الگ سے بھی ملاقات کا شرف حاصل کریں. اسی طرح طالبات بھی اپنے جو مدرسہ باجی ہیں تعلیمی اوقات کے علاوہ بھی ملیں. ہاں کوئی ذاتی تعلقات کا سلسلہ انفرادی طور پر ہونا یہ تنظیمی طور پر درست نہیں ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین یہ پتہ چلا کہ اللہ والوں کی نیک لوگوں کی زیارت کرنا یہ نیک لوگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے پیر و مرشد نے فرمایا کہ تم بیان کرو، نیکی کی دعوت دو بذریعہ بیان. تو میں نے کہا کہ میں تو اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا، ہمت نہیں ہو رہی تھی. تو سبحان اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا لوگوں کو نصیحت کرو. اب کہتے ہیں کہ میں پیر و مرشد کے پاس گیا. اللہ والوں کی کیا شانیں ہوتی ہیں، اللہ کے نیک لوگوں کے کیا مقامات ہوتے ہیں، سبحان اللہ. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. بارگاہ رسالت میں کہتے ہیں میں پیر و مرشد کے پاس گیا تو پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوتے ہی میرے کہے بغیر انہوں نے فرمایا جب تک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تمہیں نہیں فرمایا کہ بیان کرو تم نے میرے کہنے کا اعتبار نہیں کیا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کرنا شروع کر دیا، لوگوں میں بات مشہور ہو گئی. ایک دن آپ کسی اجتماع میں بیان فرما رہے تھے تو کسی نے کھڑے ہو کے سوال کیا، اے شیخ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے؟ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ترمذی شریف کی حدیث پاک. یہ سوال سنا تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سر جھکا لیا اور پھر سر مبارک اٹھا کر غیب کی خبر دی. فرمایا نوجوان تو کرسچن ہے اور تیرے مسلمان ہونے کا وقت آ پہنچا ہے، تو ایمان لے آ، اسلام قبول کر. وہ جوان واقعی کرسچن تھا، غیر مسلم تھا، عیسائی تھا. یہ کرامت دیکھ کر اسی وقت مسلمان ہو گیا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو اللہ والوں کے پاس، اللہ کے نیک بندوں کے پاس حاضری دیں، ان کی نگاہ کرم سے، ان کی ملاقات کے شرف سے تقدیریں پلٹ جاتی ہیں. حضرت سیدنا علقمہ بن قیس نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں سے. ایک بار چند تابعی بزرگ حضرت علقمہ، حضرت اسود، حضرت مسروق رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ تشریف فرما تھے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر ان کے قریب ٹھہر گئے اور کہا علماء پر میرے ماں باپ قربان. دینی جو علماء ہیں ان کا بڑا مقام ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا علماء پر میرے ماں باپ قربان، تم رضائے الہی کی خاطر جمع ہو کر تلاوت قرآن کرتے ہو، تم مساجد کو آباد کرتے ہو، تم رحمت الہی کے انتظار کرتے ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں اور تم سے محبت
کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جمع ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، علم دین سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، دین کا درس دیتے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، اور ایسے لوگ جن سے محبت کریں اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی رضا کی خاطر جو اجتماعات ہوتے ہیں اس میں شرکت کا شرف عنایت فرمائے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کا چرچا کرتا ہے۔ اور ایک فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلاصہ یہ ہے، جب کچھ لوگ محض رضائے الہی کے لیے ذکر خدا کے لیے جمع ہوتے ہیں، آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا کرتا ہے، کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، دینی کاموں کے لیے جمع ہونا مرحبا۔ حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقا سے فرمایا کرتے، چلو اپنے ایمان کو تقویت دیں۔ پھر حضرت علقمہ رحمت اللہ تعالی علیہ فقہی مسائل سیکھنے اور سکھانے میں مشغول ہو جاتے۔ تو اپنے ایمان کو تقویت دیں، علم دین سیکھ کر، سکھا کر، اپنے ایمان کو تقویت دیں، فقہی مسائل سیکھ کر، سکھا کر۔ علم فقہ کیا ہے؟ حلال اور حرام کا جو علم ہے، یہ علم فقہ ہے، اور اس علم کو سارے علوم پر ترجیح۔ تو جب ہم جمع ہوں، بالخصوص طلباء جمع ہوں، تو موبائل کی کسی نئی ایپلیکیشن اور کسی نئے سافٹ ویئر کا ذکر کرنے کے بجائے کوئی فقہی مسائل سننے سنانے میں مشغول ہو جائیں۔ ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اس میں شرکت کریں، اور اگلے دن بیٹھ کر جب وقفہ ملے، تعلیمی حلقوں سے فارغ ہوں، تو کچھ دہرائی کا حلقہ لگائیں، دہرائی کریں اس کی، ادھر ادھر کی کرنے کے بجائے کام کی باتیں کریں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ کرنے کے کام کرو، ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں لگ جاؤ گے۔ تو حضرت علقمہ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم، آپ فرمایا کرتے کہ ایمان کو تقویت دیں، چلو ایمان کو تقویت دیں، اور علم فقہ سیکھنے اور سکھانے میں مشغول ہو جاتے۔ اللہ کی شان کہ حضرت سیدنا علقمہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ شہرت کو، ناموری کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ کسی نے عرض کی، اگر آپ کسی جگہ بیٹھ کر لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں، احادیث کی تعلیم دیں، کتنا اچھا ہو۔ تو فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میرے پیچھے پیچھے چلا جائے، یہ کہا جائے کہ یہ علقمہ ہے۔ آپ کتنی عاجزی انکساری والے تھے، اس سے اندازہ لگائیں۔ جب آپ گھر میں ہوتے، حضرت علقمہ رحمت اللہ تعالی علیہ گھر میں ہوتے تو بکریوں کو چارہ ڈال رہے ہوتے تھے، اور اگر بکریاں ایک دوسرے کو سینگ مارتی
سینگ مارتی تو یہ کوئی چیز لے کر ان دونوں کو جدا کرتے، ان دونوں میں حائل ہوتے۔ ہمارے بزرگ جو تھے وہ شہرت کو، ناموری کو پسند نہیں فرماتے تھے، اور ہم میں بعض ایسے ہیں کہ ان کی چاہت ہوتی کہ ہم پہچانے جائیں، ہماری شہرت ہو جائے، اور بعض لوگ جو ہیں ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسے افعال کرتے ہیں کہ جس کی بنا پر ان کو یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہماری شہرت ہو جائے۔ تو اللہ والوں کے اوصاف میں یہ بھی شامل کہ وہ شہرت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ ان کے صدقے میں ہماری بھی اصلاح فرمائے۔ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا پیارا انداز یہ تھا کہ جب یہ دیکھتے کہ لوگ دینی کاموں میں کچھ قدرے سست ہو گئے تو پھر اسلاف کے کارنامے انہیں یاد دلاتے۔ کتنا پیارا انداز ہے۔ جب ہم کسی کو دیکھیں وہ دینی کاموں میں سست ہو گیا، مثلا تلاوت قرآن میں سست ہو گیا، تو اسے کثرت سے تلاوت کرنے والے بزرگوں اور صحابہ اور صحابیات وغیرہ کے وہ مدنی پھول پیش کیے جائیں، ان کے واقعات بیان کیے جائیں، تو اس سے وہ چستی پیدا ہوتی ہے۔ اعلی حضرت کس طرح سبق یاد کیا کرتے تھے، اعلی حضرت کس طرح بچپن میں ہی آپ 14 سال کے ہونے سے پہلے مفتی اسلام بن گئے تھے، یہ بیان کیا جائے، بزرگوں کی باتیں بیان کی جائیں۔ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ آپ اپنے استاد صاحب سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں بزرگوں کی باتیں بتائیں۔ تو بہت اچھا انداز ہے، کتنا پیارا انداز ہے۔ اور امیر اہل سنت نے ہمارے لیے یہ اہتمام کیا، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، مدنی چینل کی ناظرات کے لیے، طلباء اور طالبات کے لیے بھی ہے، مدرسہ باجی اور جو مدرسین کرام ہیں، جو ناظمین ہیں، ناظمات ہیں، ان کے لیے بچوں کی کہانیاں امیر اہل سنت کی طرف سے، اور بہت پیارے، اب تو وہ مکتبۃ المدینہ نے اچھے ٹائٹل کے ساتھ، بہت اچھے وہ چکنے پیپر کے ساتھ اس کو شائع کیا ہے۔ فرعون کا خواب، بیٹا ہو تو ایسا نور والا چہرہ، یہ اس طرح کے جو رسائل ہیں، اس میں بزرگوں کی باتیں ہیں، انبیاء کی باتیں ہیں، ان کو سنایا جائے، اس سے جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو کہانیوں کا شوق ہوتا ہے، سٹوریز کا شوق ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، قرآنی واقعات پڑھیں نا۔ اس کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب عجائب القرآن موجود ہے، اس کے لیے عیون الحکایات اتنی زبردست کتاب ہے، صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے واقعات اس کے اندر درج ہیں۔ اسی طرح یہ کتاب اللہ والوں کی باتیں، یہ پڑھیں سنیں تو بزرگوں کے کارنامے پڑھنے سے، سننے سے الحمدللہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور حضرت علقمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جذبہ دلانے کے لیے اسلاف کے کارنامے بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا حافظہ بہت قوی تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جوانی میں جو کچھ یاد کیا تھا اب بھی مجھے یاد ہے، اور اس طرح یاد ہے کہ گویا کسی ورق یا تختی پر لکھا ہوا ہے اور میں اس کو دیکھ کر پڑھ رہا ہوں۔ یہ اللہ والے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے تھے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے تھے، اپنے دل کی حفاظت کرنے والے تھے، تو ان کے حافظے بہت قوی ہوا کرتے تھے، اور ہم کو اتنی احتیاط نہیں کرتے، اور بعض تو بالکل ہی نہیں کرتے، تو حافظے بھی کمزور ہیں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاضمے بھی کمزور ہیں۔ تو جو ہم سنیں، اہم مدنی پھول لکھ لیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہمارا حافظہ اگر کمزور بھی ہے تو لکھنے کی برکت سے ہمارا کام
چل جائے گا۔ حضرت سیدنا علقمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے کہ علم کی بقا تکرار میں ہے، علم کی بقا تکرار میں ہے، یعنی اگر تکرار نہ کی جائے تو جو کچھ یاد کیا وہ بھول جاتا ہے۔ آپ کا فرمان ملتا ہے کہ حدیث کا تکرار کرتے رہو، کیونکہ اس کی بقا تکرار کرنے میں، اس کو ریپیٹ کرتے رہیں، اس میں علم کی بقا ہے، علم کا تحفظ ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو سنتے، اور جب ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ معلم کائنات ہیں، معلم انسانیت ہیں، ہادی و راہبر ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کسی حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہم حدیث کی تکرار شروع کر دیتے، اور پھر جب وہاں سے اٹھتے، بارگاہ رسالت سے اٹھتے، تو ایسا محسوس ہوتا کہ تمام کی تمام احادیث ہمارے دل کے زمین میں بو دی گئی ہیں۔ تو علم کی تکرار جب کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں وہ سبق یاد رہے گا، کیونکہ جیسے کہا گیا سبق حرف و تکرار الف، سبق ایک حرف ہو، تکرار یعنی دہرائی 1000 بار ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی مقولہ شاید آپ نے سنا ہو، ما تکرر تقرر، جس بات کی تکرار کی جاتی ہے وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے۔ تو جو کچھ پڑھیں اس کی دہرائی کرنی چاہیے۔ کس وقت کرنی چاہیے؟ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ، یہ فرماتے ہیں کہ دہرائی کے لیے بہترین وقت رات کا وقت ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سیکھنے والے کو چاہیے کہ کسی اپنے ہم درجہ کلاس فیلو سے رفاقت اختیار کرے اور وہ ایک دوسرے سے سبق کی دہرائی کریں۔ جو دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مدنی پھول ہے کہ اپنے درجے میں، اپنے کلاس میں کسی ایک کو اپنا رفیق بنا لیں، مگر وہ رفیق کیسا ہو؟ نیک، شریف، نمازی، سنتوں کا پابند، مدنی انعامات والا، مدنی قافلوں والا، اساتذہ کا ادب و احترام کرنے والا، کیونکہ انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے، جیسا دوست ہوگا ویسا اس کی ریپوٹیشن بھی ایسی ہو جائے گی، اس کی پہچان بھی ایسی ہو جائے گی۔ اس لیے دوست، اگر ہم اچھا بننا چاہتے ہیں تو اپنا دوست اچھا بنائیں۔ تو دہرائی، انسان علم بھول جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ بھول، نسیان، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ تکرار نہ کرنا۔ نسیان کیوں ہوتا ہے؟ عصیان کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ تو گناہ ترک کریں گے انشاءاللہ حافظہ قوی ہوگا، اور علم کے بھولنے کا ایک سبب ہے تکرار نہ کرنا، تو تکرار کرتے رہیں۔ وہ دینی طلبہ جو ہیں انہیں اگر یہ رات دیر تک وہ تعلیمی حلقوں میں پابندی کریں، علم کی تکرار کریں، ان کا یہ سبق یاد کرنا نماز تہجد ادا کرنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور بزرگ جو ہیں وہ تکرار کیا کرتے تھے، اس کی اور بھی بہت ساری وہ مثالیں دی جا سکتی ہیں، مگر وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا علقمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ کو برا بھلا کہا، تو آپ نے جوابی کارروائی نہیں کی، بلکہ 12-22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 تلاوت کی،
والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں، انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ اس برا بھلا کہنے والے نے پوچھا کیا آپ مومن ہیں؟ فرمایا اللہ کی رحمت سے امید ہے میں دنیا سے ایمان سلامت لے کر جاؤں گا۔ تو آپ کی قوت برداشت، حضرت علقمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ٹالرنس، اور یاد رکھیے یہ حلم، تحمل، یہ سنت الہیہ ہے۔ حلم سنت انبیاء ہے، حلم سنت مصطفیٰ ہے، حلم سنت صلحاء ہے۔ صلحاء نیک لوگ جب انہیں غصہ آتا تو غصے کو پیتے تھے، برداشت کرتے تھے، اس کو نافذ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک حضرت علقمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں ان کے اقوال و احوال سے سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی جا یہ ارشاد فرما دیں، اگر طلبہ کرام مدنی درس دیں تو اس کے کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ ہاں، طلبہ کرام بھی مدنی درس دیں، طالبات بھی مدنی درس دیں، مدرسین بھی مدنی درس دیں، مدرسہ باجی جو ہیں یہ بھی مدنی درس دیں، ناظمہ اور ناظمین جو ہیں یہ بھی مدنی درس دیں، کیونکہ دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں میں مدنی درس بھی شامل ہے، اور امیر اہل سنت ہر دعوت اسلامی والے کو 2 درس دینے کا ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کے فوائد، جو بھی درس دے گا اس کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا کہ اس کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ درس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر اہل سنت کی کتب و رسائل سے دیا جاتا ہے، تو جب وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ علم دین میں اضافہ ہوگا، انشاءاللہ عمل کا جذبہ بڑھے گا، انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت کی دعاؤں میں حصہ ملے گا کہ درس دینے والوں کو امیر اہل سنت دعاؤں سے نوازتے ہیں، اور پھر جب درس دیں گے تو سننے والوں پر انفرادی کوشش کرنے کا موقع ملے گا۔ اگر گھر میں درس دیں گے، گھر میں بھی درس دینا چاہیے، تو انشاءاللہ عز و جل گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا، اور بار بار اللہ کا، اس کے رسول کا نام لیں گے، انشاءاللہ خوب برکتیں رحمتیں نازل ہوں گی۔ جب درس دیں گے تو حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک لیں گے، آپ پر درود پڑھیں گے تو درود پاک کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو مدنی ماحول بنانے میں مدنی درس بہت معاون ہے۔ تو جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام کو چاہیے کہ اپنے تعلیمی اوقات کے علاوہ اپنے آپ کو 12 مدنی کاموں میں مصروف رکھیں۔ تو جامعۃ المدینہ کے قریب چوک درس کی سعادت حاصل کریں، جامعۃ المدینہ میں درجے کے اندر قریبی مسجد میں جہاں استاد صاحب فرمائیں، جہاں پر ناظم صاحب فرمائیں، جہاں پر نگران صاحب فرمائیں، انہیں چاہیے کہ وہاں پر یہ مدنی درس دینے کی سعادت حاصل کریں۔ ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم دین کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ میں درجائے قطبیت پر فائز ہو گیا۔ سبحان اللہ، درس دینا درس دینے والے کے مقام و مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ آپ درس دیتے رہیں گے، علم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل آپ میں عمل کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ اور مکتبۃ المدینہ نے اس کا رسالہ بھی شائع کر دیا ہے مدنی درس کے نام سے، چوک درس، یہ رسالہ بھی جاری ہو چکا ہے، اس میں مکمل طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح فیضان سنت میں بھی درس کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آئیے دعائے مصطفیٰ سے اس سلسلے کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع
اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے، اور ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو عاجزی و انکساری نہ کرے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بھیلی سہانی صبح ہمیں ٹھنڈک جگر کی ہے. بروز بدھ اصلاح عقائد و اعمال پر مبنی سنتوں بھرا بیان. اپنے معاملات کو، اپنی بات کو، اپنی ثقافت کو، اپنی چیزوں کو اتارنے کے لیے کسی بھی سوسائٹی کے اندر اس وقت میڈیا ایک مؤثر ذریعہ بنا ہوا ہے. آج جب ایک خوف کی خبر دیتے تو ہمارے دلوں میں خوف پھیل جاتا ہے. اب امن کی خبر دیتے تو ہمارے دلوں کو امن مل جاتا ہے. جب آپ بے پردگی کو پروموٹ کریں گے تو بے پردگی پھیلے گی. جب آپ پردے کو پروموٹ کریں گے تو انشاءاللہ پردہ بھی پھیلے گا. اگر اسلام و دین اسے کسی خبر کے چھاپنے کی اجازت دیتا ہے تو چھاپ دے. اسلام و دین اس کو روکتا ہے تو رک جائے. میں اپنی قلم چلاتے وقت، اپنی زبان چلاتے وقت میں یہ کیوں نہ غور کروں کہ میرا یہ قلم یا میرا یہ زبان چلانا اسلام و دین اس بات کی اجازت دیتا یا نہیں دیتا. بروز جمعرات ملفوظات عطار سے معطر سلسلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول. ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام جنات، انسان اور حیوانات کی سب کی روح قبض کرتے ہیں. مختلف روایتیں ان کی دیگر ملائکہ بھی ان کے ماتحت ہیں. آج کل ایک نواں ٹرینڈ آ گیا کہ ایک دام اندر دکاندار دا ہی فائدہ ہے. کیا وہ جائز ہے؟ لکھا ہے کاغذ کا ایک ٹکڑا 1000 روپے کا بیچ سکتا ہے. جتنی تیز